نہیں کہہ سکتا لوگوں اللہ کو مان لو کہ میں اللہ کو دیکھ کے آیا ہوں۔ ایک نبی حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم ہے جنہیں دنیا میں یہ کہنے کا شرف حاصل ہے کہ وہ دنیا والوں کو یہ کہہ سکتے ہیں لوگوں اللہ کو مان لو میں محمد انہی آنکھوں سے دیکھ کے آیا ہوں۔ اس لیے کہتے ہیں ہر نبی توجہ کریں گے، ہر نبی اللہ کی توحید کا نشانی کا گواہ ہے اور میرا نبی اللہ کی توحید کا عینی گواہ ہے۔ سبحان اللہ۔ وہاں کلیمی ہے، یہاں خلت ہے، اور حضور فرما رہے ہیں میرے لیے اللہ نے اپنا دیدار رکھا ہے۔ اس لیے ایسا نبی لاؤ جو اول بھی ہو اور آخر بھی ہو، ایسا نبی لاؤ جو ایسا محب خدا بھی ہو اور ایسا محبوب خدا بھی ہو، ایسا نبی لاؤ جو دو ناموں کے ساتھ دنیا میں آیا کہ وہ زمین پہ محمد کہلائے، آسمانوں پہ جا کے احمد کہلائے، اور ایسا نبی لاؤ کہ جسے دنیا میں معراج کی شان ملی اور جب وہ آخرت میں اٹھے تو مقام محمود کے ساتھ اٹھے، ایسا نبی پیش کر۔ معراج کیا ہے؟ اگر آپ کی توجہ رہے تو ایک جملہ دینا چاہتا ہوں۔ حضرت مولانا بدر عالم بیٹھی نے معراج کے اوپر ایسے دو سطروں میں عجیب تبصرہ کیا، سنا دوں گی؟ حضرت لکھتے ہیں ماں معراج کیا ہے؟ میری بات نہیں ہے، ماں معراج یہ ہے اللہ تعالیٰ نے اس دنیا کو ایک مرتبہ سجایا ہے، اس دنیا کو اللہ نے ایک مرتبہ سجایا اور ایک کے لیے سجایا۔ یہ دنیا ایک مرتبہ سجی اور صرف دنیا نہیں بلکہ جنت سمیت سجی، اور اللہ نے اس کو ایسے سجایا کہ پوری کائنات کا پہیہ جان کر کے اپنے نبی کو گزارا کہ آج پوری کائنات وہ بڑے تسلی کے ساتھ میرے محبوب کی شان کا نظارہ کریں۔ ماں کہ یہ دنیا ایک مرتبہ سجی اور ایک کے لیے سجی، اور کیا خوب سجی کہ سجانے والے نے خود جب واقعہ معراج بیان کیا تو وہ اللہ بھی لفظ سبحان پہ کسی مولوی کی بات پسند آئے تو آپ کہتے ہیں سبحان اللہ، اور میرا نبی جب شب معراج کی شان پہ بلندیوں پہ گیا اللہ تعالیٰ خود فرما رہا ہے کہ سبحان کہ محبوب تیری شان کو صدقے 15ویں پارے میں اللہ تعالیٰ نے خود لفظ سبحان کے ساتھ حضور کی شان کو دیا۔ سبحان اللہ۔ نعرہ تکبیر، تاج و تخت ختم نبوت، شان محمد مصطفیٰ، شان صحابہ، عظمت صحابہ، خلافت راشدہ۔ اور کہتے ہیں کہ جانا شان ہے، جانا شان ہے۔ آج آپ کو ایک عجیب نقطہ دے دیں، حضرت شاہ عبد القادر نے بڑی عجیب بات لکھی، ماں کہ دنیا یہ نہ سمجھے کہ میرے نبی اوپر گئے ہیں، جانا شان تھا، اور جب واپس آئے ہیں تو کیا یہ پستی تھی؟ میں جانا تو شان ہوا، اور آنا کیا ہے؟ شاہ ولی اللہ کے بیٹے شاہ عبد القادر نے لکھا وَرَفَعْنَا لَكَ ذِكْرَكَ، میرے نبی کی زندگی کا اللہ نے انداز ہی نرالا رکھا۔ میں حضور معراج پہ گئے تو یہ بھی شان ہے، جب حضور واپس آئے تو یہ بھی شان ہے۔ شاہ صاحب سے کسی نے پوچھا کہ حضرت جانا تو سمجھ میں آیا کہ جنت دیکھی ہے، اللہ کا دیدار کیا ہے، اور یہ واپس آنا کیسے شان ہے؟ وہ میرے نبی کا حوصلہ ہے، اتنی بلندیوں پہ جا کے پھر واپس آئے ہیں، اس لیے معراج کا خلاصہ کہ حضور کا جانا بھی شان تھا، آنا بھی شان۔ اس لیے میں کہتا ہوں دنیا میں ایسا نبی دکھاؤ جو ایسے معراج والا ہو، دنیا میں ایسا نبی دکھاؤ جو اٹھے تو پھر ایسے مقام محمود والا ہو۔ فرمایا کہ انا اول من تنشق عنہ القبر، سارے نبی قبروں میں ہوں گے، سب سے پہلے مجھ محمد مصطفیٰ کی قبر کھلے گی۔ میں اس انداز سے اٹھوں گا، ہر نبی اکیلا ہوگا، جناب موسیٰ اکیلے ہوں گے، جناب ابراہیم اکیلے ہوں گے، اللہ میری قبر کے اوپر 70,000 فرشتوں کو جنت کی سواری بھیجے، میرے استقبال کے لیے اللہ پہلے بھیج دے، اور ایسے شان سے اٹھوں گا کہ میرے دائیں ہاتھ کی انگشت ابو بکر کے ہاتھ میں ہوگی اور بائیں ہاتھ کی انگشت عمر کے ہاتھ میں ہوگی، اپنے دونوں یاروں کو لے کے میں اللہ کی بارگاہ میں پہنچوں گا۔ میں توجہ کرنا، انا اول من تنشق عنہ القبر، سب سے پہلے قبر میری کھلے گی۔ انا اول شافع یوم القیامہ، سب سے پہلے سفارش میں کروں گا۔ انا اول من یشفع یوم القیامہ، سب سے پہلے میری سفارش قبول ہوگی۔ اور انا اول ساجد یوم القیامہ، سب سے پہلے اللہ کی بارگاہ میں سجدہ کروں
کروں گا. اور پھر فرمایا اول من دخل باب, سب سے پہلے جنت کے دروازے پہ میں محمد دستک دوں گا. پھر فرمایا امت والو, اللہ کی قسم جب تک میں جنت میں نہ جاؤں کوئی نبی نہیں جا سکتا, جب تک میری امت جنت میں نہ جائے کسی نبی کی امت جنت میں نہیں جا سکتی. تو ایسے معراج والا, ایسے مقام محمود والا ہم دنیا سے کہتے ہیں کہ نبی دکھاؤ. تاریخ انسانیت انبیاء کی تاریخ ایسا نبی پیش کرنے سے قاصر ہے تو ایسے معراج والا اور ایسے مقام محمود والا. آگے چلتے پھر میں یہ کہنا چاہتا ہوں, نبیوں کی تاریخ بہت پرانی ہے, 1,24,000 نبی ہے. میں کہتا ہوں کوئی توجہ میرے پاس دی, جملہ ضائع نہ ہو, کوئی ایک ایسا نبی دکھاؤ جو ایسے درود و سلام والا ہو جیسے ہمارے نبی ہیں. سبحان اللہ نہیں آئی بلے, ایسا نبی دکھاؤ جس کی زندگی کا نظام ایسے درود و سلام والا ہو جیسے ہمارے نبی کا ہے. اور میں اس دعوے کی بنیاد پہ کہتا ہوں ہر امت اپنے نبی سے تعلق توڑ چکی ہے. آج یہودیوں کا تعلق اپنے نبی موسیٰ سے نہیں ہے, آج عیسائیوں کا تعلق اپنے نبی عیسیٰ سے نہیں ہے, آج باقی امتوں کا تعلق اپنے نبیوں سے نہیں ہے, لیکن اللہ کی قسم آج ہمارا تعلق حضور کی ذات سے آج بھی قائم ہے. سبحان اللہ. آپ کہیں گے وہ کیسے قائم ہے؟ پھر میں سمجھاتا ہوں آپ کو. سلام تعلق قائم کرنے کا کیا طریقہ ہے؟ آپ کا تعلق کسی سے ٹوٹ گیا, بحال کیسے کرو گے؟ سلام کرو, آپ کا سلام اس کے پاس پہنچ جائے, اس کا جواب مل جائے, تعلق قائم ہو گیا نہیں ہو گیا ہے. اور حضور فرما رہے ہیں, نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اللہ نے سیاحین فی الارض, فرشتوں کی ایک جماعت روئے زمین پہ بھیج دی ہے. میرا جو امتی میرے پہ درود و سلام کا تحفہ پڑتا ہے وہ اٹھا کر اس کے اور اس کے باپ کے نام میرے روز عطر پہ پیش کرتے ہیں. یہ آج بھی اس امت کا تعلق حضور کی ذات سے. سبحان اللہ. اور صرف فرشتے نہیں پیش کرتے, فرمایا کہ اگر میرے روزے کے اوپر آ کے پڑھو گے, حضور فرماتے ہیں میں خود سنتا ہوں اور اس کو جواب بھی دیتا ہوں. عقیدہ حیات النبی. اس لیے کوئی نبی درود و سلام والا نہیں ہے, صرف یہ ہمارے نبی کو اللہ نے درود و سلام کا شرف بخشا ہے. اور کوئی نبی ایسا دکھاؤ جو برفعنا لک ذکرک ولی شان کا ہو کہ اللہ کسی نبی سے کہہ دے کہ تیرے تذکرے کی ذمہ داری میں نے اپنے کندھے پہ ڈال دی. ہمارے دامن میں ایسے نبی ہیں, ہمارا تعلق ایسے نبی سے ہے جن کے بارے میں اللہ نے فرمایا کہ محبوب تیری شان اور تیرے چرچے اور تیری عظمتوں کی ذمہ داری میں رب نے اپنے کندھے پہ ڈال دی. جبریل آ کے حضور کے پاس دو زانو ہو کے بیٹھا, یا رسول اللہ سمجھتے بھی ہو کہ آپ کا تذکرہ اللہ نے کیسے بلند کیا؟ جبریل تو بتا اللہ آیت کی تفسیر میں کیا فرماتے ہیں؟ میں محبوب اللہ اس آیت کی تفسیر میں فرماتے ہیں ہے سو ذکرت معی, محبوب تیرے تذکرے کو میں نے اپنے تذکرے کے ساتھ جوڑ دیا, جہاں میرا تذکرہ ہوگا تو وہاں تیرا بھی ہوگا. آج کوئی اذان دکھاؤ, آج کوئی شیخ ابو علی سینا کو کسی نے کہا تھا حضرت بڑے قابل ہو, نبوت کا دعویٰ کیوں نہیں کیا؟ 6ٹھی صدی کا شیخ نے اس اپنے شاگرد کی بات کو سنا تو چپ کر گیا. وہاں موقع ملے گا جواب دوں گا. ادھر اس کی زمین تھی, ٹھنڈی رات تھی, شیخ نے اپنے شاگرد سے کہا کہ اٹھ جا میرے لیے گرم پانی کا انتظام کر. وہ اناڑی تھا, کہنے لگا حضرت ایک تو سفر ہے اور دوسرا اتنی سردی ہے, پھر تہجد کی نماز وہ نفل ہے فرض نہیں ہے, میں کہاں سے گرم پانی لاؤں؟ شیخ چپ کر گئے. تھوڑی سی دیر کے بعد مؤذن اٹھا اندرس کی جامع مسجد میں, اس نے اللہ اکبر کے نام پر صدا بلند کی. جب وہ اشہد ان محمد پہ پہنچا شیخ اٹھ کے بیٹھ گیا. کیا پگلے اور دیوانے, میں پانی نہیں چاہتا تھا, آج میں تیرے سوال کا جواب دینا چاہتا تھا. تو نے بہت عرصہ پہلے مجھے کہا تھا آپ نے نبوت کا دعویٰ کیوں نہیں کیا؟ اگر میں دعویٰ کرتا میرا سب سے پہلا صحابی تو ہوتا, اور تو اتنا اناڑی ہے کہ پانی بھر کے دینے کے لیے تیار نہیں ہے. 100 تو نے بہانے بنا دیے. نبی میرے جیسے لوگ نہیں, نبی محمد جیسے لوگ ہوتے ہیں کہ ان کی محبت کی گرمی 6 صدیوں کے بعد آج بھی زندہ ہے کہ یہ مؤذن اپنا بستر چھوڑ کے ان کے نام کو آج بھی بلند کرتا ہے. تاج و تخت ختم نبوت شان محمد مصطفیٰ عالم محمد مولانا حماد اللہ عثمانی. اور ہم یہ بھی کہتے ہیں
ایسے درود و سلام والا نبی دکھاؤ. میں تھوڑا سا آگے بڑھ رہا ہوں. یہ بھی کہتے ہیں کوئی ایسا نبی دکھاؤ جس کے سسرال ابو بکر و عمر جیسے ہوں اور جس کے داماد عثمان و علی جیسے. رب کعبہ کی قسم، چشمے فلک، میں انسانوں کو نہیں کہتا، میں چشمے فلک کو یہ چیلنج کرتا ہوں، اگر یہ آسمان بہت لمبی دوربین لگا کے بھی انسانیت کو کھنگال ڈالے، کسی نبی کے اصحاب کی تاریخ میں وہ صحابہ نہیں ملیں گے جو اللہ نے اصحاب محمد عطا کیے. سبحان اللہ. کہاں وہ موسیٰ علیہ السلام کے ساتھی جو اپنے نبی سے کہتے ہیں فَذْهَبْ أَنْتَ وَرَبُّكَ فَقَاتِلَا، چار نبی موسیٰ تو اور تیرا رب جا کے لڑو قوم مکہ سے. اور کہاں وہ اصحاب محمد کا ترجمان حضرت مقداد حضور سے کہتا ہے یا رسول اللہ آپ میری قوم کی ترجمانی میرے سے سننا چاہتے ہیں، پھر محبوب سنو، اللہ کی قسم ہے ہم آپ کے دائیں لڑیں گے، آپ کے بائیں لڑیں گے، آپ کے آگے لڑیں گے، آپ کے پیچھے لڑیں گے. اگر دریا پہ کودنے کا حکم دے دو گے محبوب وہاں بھی کود جائے. سبحان اللہ. اس لیے نبیوں کے اصحاب کی تاریخ ڈھونڈو. اگر کہیں خلفاء راشدین جیسے ملے تو پھر دکھاؤ، اگر کہیں اشرف مبشرہ ملے پھر دکھاؤ، اگر کہیں اصحاب بدر ملے پھر دکھاؤ، اگر کہیں بیت رضوان والے اصحاب ملے پھر دکھاؤ، اگر کہیں مہاجرین و انصار جیسے ملے تو پھر دکھاؤ. اس لیے چشمے فلک بڑی لمبی دوربین لگا کر بھی نبیوں کے اصحاب کی تاریخ میں حیث الجواد ایسے لوگ پیش نہیں کر سکتی جو اللہ نے رسول اللہ کو عطا کیا. سبحان اللہ. اور اس لیے میں یہ عرض کرنا چاہتا ہوں اسی طرح ایسا نبی دکھاؤ جو اتنے معجزات والا ہو. حضرت موسیٰ علیہ السلام سب سے زیادہ معجزات لے کے دنیا میں آئے ہیں، لیکن ان کے ٹوٹل معجزات کتنے ہیں؟ صرف 9. اور آؤ میرے نبی کو اللہ نے مجسمہ معجزات بنایا. شیخ الاسلام ابن تیمیہ نے لکھا کہ اکیلا قرآن مجید، یہ جو بچے بیٹھے ہیں نا، یہ رسول اللہ کے 10,000 معجزات کو اپنے سینے کے اندر لے کے بیٹھے ہیں. شیخ الاسلام ابن تیمیہ نے لکھا حضور کے معجزات تو باقی اپنی جگہ، اکیلا قرآن نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے 10,000 معجزات کا مجموعہ ہے. سبحان اللہ. 10,000 معجزات کا نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ نے مجسمہ معجزات کے ساتھ دنیا کے اندر بھیجا. اور کوئی نبی دنیا میں آخری الفاظوں کی طرف جا رہا ہوں، کوئی نبی دنیا میں ایسا نہیں آیا کہ جس نے بولا تو حدیث بنی، جس نے عمل کیا تو سنت بنی. یہ واحد ہمارے نبی دنیا میں آئے کہ جو بول دیا تو وہ حدیث کہلائی اور جو کر کے دکھایا تو وہ سنت کہلائی. اور صرف حدیث اور سنت نہیں بلکہ اللہ نے آپ کی حدیث کو بھی محفوظ کر دیا، آپ کی سنت کو بھی محفوظ کر دیا. اور آج کسی نبی کا اسوہ محفوظ نہیں ہے، لیکن آؤ ہم سے پوچھو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی ایک سنت، آپ کی ایک ادا، آپ کا ایک بول صحابہ اکرام اور امت نے محفوظ کر دیا. یہ شرط بھی اللہ نے صرف ہمارے محبوب کو عطا کیا. سبحان اللہ. اور اللہ نے ایسا دین عطا کیا کہ وہ مکمل دین ہے، اور کسی پیغمبر کو اللہ نے مکمل دین نہیں عطا کیا. اس لیے ہم تاریخ انسانیت سے کہتے ہیں ایسا نبی پیش کرو جس نے مکمل دین کا تصور دیا ہو. یہ صرف دنیا میں ہمارے نبی حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم ہے جنہوں نے آ کے یہ آیت سنا دی الیوم اکملت لکم دینکم. لوگوں دین نبی آدم سے چلا تھا لیکن ناقص دین تھا، اور میں محمد جس دین کے لیے آیا ہوں وہ کامل و اکمل دین ہے. میں نے مکمل دین کا تصور جو ہے وہ آ کر پیش کیا ہے. اس لیے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم جیسا نبی اللہ نے دنیا کے اندر نہیں بھیجا. محمد سید الکونین والثقلین والفریقین من عرب و عجب. امام بوصیری لکھتے ہیں حضور دونوں جہانوں کے سردار ہیں، حضور جنوں انس کے سردار ہیں، حضور انسانیت کے دونوں گروہ عرب و عجم کے سردار بنا کر حضور دنیا کے اندر بھیجے گئے. اللہ نے جو شان حضور کو بخشی وہ کسی اول و آخر میں وہ شان اللہ نے کسی کو نہیں عطا کی. اللہ نے ایسی عظمتوں کے ساتھ حضور کو دنیا کے اندر بھیجا. میرے محترم دوستو، اس لیے حضرت شاہ صاحب نے لکھا کہ ہمارے پاس اللہ کی 2 نعمتیں حضور اور قرآن کی شکل میں ایسی ہیں، بدایت سے لے کر وفات تک سر سجدے میں رہے صرف انہی 2 نعمتوں کا شکریہ ادا کرتے رہے تو نہیں کر سکتے. اللہ نے یہ 2 نعمتیں اس درجے کے اندر رکھا.
اللہ سے دعا اللہ تعالی ہم سب کو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے امتی ہونے کا صحیح معنی کے اندر احساس نصیب فرمائے. اللہ ان کا یہ ادارہ دن دگنی رات چگنی ترقی نصیب فرمائے اور ان کی خدمات کو بھی اللہ اپنی بارگاہ میں شرف قبولیت بخشے. ہمارے